پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، جی نام نہیں بتایا، ہم نے سنا ہے کہ جس کمرے میں تصویریں یا ٹی وی وغیرہ ہو تو اس کمرے میں نماز قبول نہیں ہوتی، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، جہاں تصویر عزت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، کوئی بھی تصویر، ابا دادا کی تصویریں لوگ دیواروں پہ لٹکا دیتے ہیں، تو اصولی طور پر تو اس کمرے میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ جس جگہ پہ کوئی تصویر ہوتی تھی وہ جاتے ہی نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورت حیوان او انسان، جس کمرے میں انسان یا جانور کی تصویر ہو تو وہاں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ تو اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ جہاں تصویر باقاعدہ، یہ نہیں کہ جو اخباروں میں نیچے تصویریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو پراپر باقاعدہ کسی نے اپنے ابا دادا کی تصویر لگائی ہوئی ہو یا کوئی مجسمہ لگایا ہوا ہو، تو ایسی جگہ پہ جانا ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ اب اس میں ابتلا بہت زیادہ ہو گیا۔ ابتلا کا مطلب اب اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، یعنی اتنا لوگوں نے گھروں میں تصویروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ اس عمل سے اجتناب کریں کہ کسی کی ایسی جگہ پہ جائیں نہیں جہاں تصویر لٹکی ہو، تو پھر بہت زیادہ حرج ہے اس میں۔ تو کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے تغیر سے چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ شریعت کا مقصد اس عمل کے روکنے سے مقصد یہ تھا کہ وہ گناہ میں لوگ، اس گناہ میں لوگ مزید آگے نہ بڑھیں، تو بائیکاٹ اس لیے کیا جاتا تھا۔ اب تو اتنا ہو چکے ہیں کہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی، آپ یعنی کہیں جا ہی نہیں سکتے، بہت ساری جگہوں پہ اب تصویریں۔ تو اس لیے احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ نہ جائیں، اور اگر کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو، تو پھر گنجائش بھی ہے جانے کی، لیکن اتنا ضرور کر دیا کریں کہ جب کسی تصویر والی جگہ پہ کسی بھی ضرورت سے جانا ہو تو اہل خانہ کو تنبیہ ضرور کر دیا کریں، موقع جیسے ہی ملے ان کو بتا دیا کریں کہ بھئی یہ جو آپ نے دیواروں پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں۔ باقی اس جگہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ گناہ والی جگہ ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر یعنی بعض دفعہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ہوٹل میں تصویر لگی ہوئی ہے یا کسی گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے، آپ اس کو ہٹائیں گے تو مالک جو ہے غصہ ہو جاتا ہے، تو پھر مجبوری میں آپ پڑھ لیں وہاں، کیونکہ مجبوری ہے۔ ہم لوگ جب اٹلی گئے تو وہاں اٹلی میں جب ہم نے ہوٹل میں اسٹے کیا نا، تو وہاں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں دیواروں پر نا، اور تصویریں بھی بڑی بیہودہ قسم کی تھیں۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم تین دوست تھے، تو ہم نے ان تصویروں کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ ان تصویروں کو چھپا دیں ہم، اور پھر ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور رہے بھی وہیں پہ۔ تو کیا ہوا ہے کہ جی جو ہوٹل کا جو بھی مینیجر تھا نا، جب ہم سے رینٹ وصول کرنے کے لیے آیا، ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ آیا تو اس نے ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھا اور تھوڑا خوش بھی ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں خوش ہو رہا تھا، ہم تو سمجھ رہے کہ شاید نماز کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے تصویروں پہ اوپر جو ہے نا، ہم لوگوں نے وہیں ہوٹل میں جو بستر کی چادریں تھیں وہ تصویروں پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ اچھا، نماز کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو مجھے کہتا ہے یوں ہے ایسے ویلڈن کہ یعنی آپ نے گویا بڑا، مجھے ایسا لگا کہ انگلش بھی نہیں آتی تھی اس کو، وہ اٹلی زبان اٹالین ہی آتی ہے اس کو، تو اشاروں سے بات کر رہا تھا کہ جی ماشاءاللہ، مجھے ایسا لگا کہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے تصویروں پہ جو ہے نا یہ کپڑا ڈال کے آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہم تو بڑے خوش ہوئے، ماشاءاللہ دی کتنا اچھا، غیر مسلم ہو کے بھی ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے تصویریں چھپا دیں۔ بعد میں اس سے مجھے، ہمارے جو ساتھ تھے ازمان بھائی جو گئے تھے، تو جھگڑے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا کہانی ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ تم لوگوں نے جو چادریں استعمال کی ہے نا، بیڈ پہ جو چادر پڑی ہوئی ہے، یہ چادر تم نے جو تصویر پہ ڈالی ہے، اس کا تم نے چادر استعمال جو الگ پرپز کے لیے کی ہے، یہ تو سونے کے لیے تھی، تو اس کے الگ سے کرایہ دو مجھے۔ تو میں نے کہا واہ واہ، تبھی وہ ویلڈن کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھو کہ ہم تصویر ہٹا کے چھپا دیتے تو وہ کتنا غصہ ہوتا اور کیا کرتا ہمارے ساتھ۔ تو جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر اس کو اپنی بھی مجبوریاں بھی پتہ چلتی ہیں اور لوگوں کی مجبوریاں بھی پتہ چلتی ہیں۔ تو اصولی طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ تصویر والی جگہ پہ جانا بھی جائز نہیں ہے اور نماز بھی جائز نہیں ہے، لیکن ابتلا بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ اس میں مبتلا ہیں تصویر سازی کے جرم میں۔ تو اب اگر آپ ایوائڈ کریں گے تو زندگی آپ پہ تنگ ہو جائے گی۔ الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق، فقہ کا ایک قاعدہ ہے جو قرآن و حدیثی سے فقہا نے نکالا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ جب ان میں حرج واقع ہونے لگا ہو تو پھر شریعت میں اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس میں حرج نہ ہو تو پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو تصویر کا مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ہے کہ ابتلا بہت زیادہ ہے، تو حتی الامکان کوشش کریں ایسی جگہ پہ نماز بھی نہ پڑھیں اور جائیں بھی نہیں. مجبوری ہو تو پھر گنجائش ہے، اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ملے گا. جناب عاطف خان، اصل مسئلہ تو شریعت میں یہی ہے کہ اگر کوئی جاندار کی پرنٹڈ تصویر، جو پرنٹ تصویر ہوتی ہے، وہ اگر کہیں دیوار پہ لگی ہے یا کہیں رکھی ہوئی ہے تو اس جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے. لیکن دوسری طرف تصویر ایک ایسی چیز ہے جس میں ابتلا بہت زیادہ ہے. ہر گھر میں تصویریں ہوتی ہیں، ہر موبائل پہ تصویریں، تو اس میں پھر یہ تخفیف ہے کہ اگر بہت عزت کے ساتھ کہیں دکان پہ دیوار پہ نہیں لگی ہوئی، ایسے پڑی ہوئی ہے نا میز پہ جیسے، اور ڈیجیٹل تصویر کی بات نہیں کر رہا میں، پرنٹ تصویر کی بات کر رہا ہوں، وہ اگر اس طرح پڑی ہوئی ہے تو اس سے احتراز کرنا، بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. کس کس چیز کو آپ ڈھانپیں گے، کتنا ڈھانپیں گے، تو اس لیے پھر اس میں شرعاً مجبوری ہے انسان ایسے ہی نماز پڑھ لے. ہاں اگر تصویر کہیں لگی ہوئی ہے باقاعدہ عزت کے ساتھ، جو ہوتا ہے نا پراپر، جو اپنے پیر و مرشد کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں دیواروں پہ، تو اس میں پھر آپ اس کو ڈھانپ لیں. لیکن یہ بھی جب ممکن ہے جب آپ کا اپنا گھر ہو، کسی اور کا گھر ہے تو پھر آپ اس کو اتار کے، بہتر تو یہ ڈھانپ لیں. اگر وہ نہیں ڈھانپنے دے رہا تو پھر مجبوراً ایسے ہی نماز پڑھ لیں. یا مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا، ابھی ہم اٹلی میں جب تھے، میرا یورپ کا سفر تھا، تو اٹلی میں ہم جب ایک ہوٹل میں گئے تو رہائش کے لیے ہمارے ساتھ دوست تھے، تو ہم جب گئے ہوٹل میں تو وہاں جو ہے نا کوئی عجیب سی فحش تصویریں بھی ایک دو لگی ہوئی اور مجسمے بھی بنے ہوئے، جو ان کے تو پتلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے ان کے یہاں، تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. اب ہم جب نماز پڑھنے لگے تو ہم نے ان تصویروں پہ پردے ڈال دیے نا، چادریں ڈال دی. دیوار پہ کوئی تصویر تھی اس پہ بھی، اور جو پتلے بنے ہوئے تھے مجسمے تھے ان کے اوپر بھی ہم نے ان کے چہروں کو چھپا دیا. صبح ہم نے چیک آؤٹ کرنا تھا تو ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو گورا آیا جو بھی اونر تھا، دروازہ نوک کیا، ہم نے سلام پھیر کے دروازہ کھولا. وہ آیا، اس کی میرا خیال ہے کوئی ایجنٹ تھی، وائف بھی تھی اس کے ساتھ، دونوں اندر آئے. اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ تصویروں کے اوپر چادریں ڈالی ہوئی ہیں، تو اس نے مجھے کیا ایسے ویل ڈن، یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے تصویروں کو چھپا دیا. تو مجھے یوں کہا ویل ڈن، تو میں نے بھی کہا ویل ڈن، شکریہ یعنی آپ کا. ہم بڑے خوش ہو گئے کہ بڑا خاندانی قسم کا انگریز ہے ماشاءاللہ، اور اس نے ہمیں اتنا اپریشیٹ کیا. اور مجھے تو لگا کہ اب یہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے دونوں. تو خیر تھوڑی دیر میں مجھے آواز آئی بحث مباحثے کی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا ہمارے ساتھ جو ہمارے ازمان بھائی تھے، جو ہم سفر تھے، وہ گورا کہہ رہا ہے پیسے دو. کس بات کے پیسے بھائی؟ کہہ رہے یہ تم لوگوں نے جو بیڈ کی چادر استعمال کی ہے نا، تصویروں پہ ڈالی ہے، تو یہ چادر کا ایکسٹرا استعمال ہوا ہے. یعنی چادر تو ہم نے اس لیے دی تھی کہ بیڈ پہ بچھائیں یا اوڑھ لیں، آپ نے ایک ایکسٹرا اس کو یوز کیا ہے کہ اس پتلے کے اوپر آپ نے چادر ڈالی ہوئی ہے، تو یہ جو ایکسٹرا استعمال ہوا ہے اس کے الگ سے پیسے ہوں گے. تو ہم نے کہا یہ دیکھو یار ان کی حرکتیں دیکھو صحیح نا، کہ ہم نے چادر گھس گئی ہے کیا تمہاری، ہم دوبارہ اتار کے ڈال دیتے ہیں یار اس کو بیڈ کے اوپر. اتنی دیر بحث کی ہے. تو وہ بھی ہمارے دوست تھے، انہوں نے بھی کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تجھے 5 روپے تو میری جیب سے نکال کے دکھا بھائی. تو اس پہ کافی دیر ان کا جھگڑا ہوتا رہا. خیر انہیں دیے نہیں، انہوں نے بولا بھائی ہم چادر اتار کے واپس، یہ کوئی گھس تھوڑی گئی ہے چادر، ہم واپس رکھ دیتے ہیں. تو مجھے یاد آیا تھوڑی دیر پہلے تو بڑا ایسے انگوٹھے دکھا کے، تو وہ انگوٹھا اسی چیز کا دکھا رہا تھا کہ 50 روپے اور زیادہ دینے پڑیں گے تمہیں، شاباش. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی آپ کسی اور کی جگہ پہ جا کے اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تو آپ کسی کے گھر جائیں گے، آپ نے پتہ چلا کہ چادر اٹھا کے چیزوں پہ ڈال دی، وہ گھر والا بولے گا تو بھائی کیا کر رہا ہے. تو اب جہاں ابتلا زیادہ ہو، تصویروں سے بچنا ممکن نہ ہو، تو پھر وہاں پر نماز پڑھ لی جائے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. لیکن جہاں بچنا ممکن ہو، جتنا ممکن ہو، تو پھر اتنا اہتمام کرنا چاہیے.